اسمیہ۔ بنیادی طور پہ ہم نے لفظ کی اقسام پڑھی تھی۔ لفظ وہ ہوتا ہے جو انسان کی زبان سے ادا ہو۔ پھر لفظ کی دو قسمیں تھیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جو بامعنی ہو۔ مہمل وہ ہے جو بے معنی ہو۔ پھر موضوع جو ہے اس کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ جو ایک معنی بتاتا ہو، اور مرکب وہ ہے، اور اکیلا لفظ ہو۔ مرکب وہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ لفظ جمع ہو جائیں۔ پھر مفرد کی تین اقسام شروع ہوئی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف کہ جو اکیلا لفظ معنی دے دے، کوئی اس کے ساتھ ہمیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی شعر ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ فعل وہ بھی اکیلا اپنا معنی دے دیتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے۔ اور حرف وہ اکیلا معنی نہیں دیتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اور فعل یا اسم نہ لگ جائے۔ پھر اسم کی ہم نے علامات پڑھی، پھر فعل کی کچھ علامات پڑھی، پھر اس کے بعد اب ہم مرکب کی طرف آ گئے تھے۔ تو مرکب کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید کے جس سے سننے والے کو کوئی فائدہ ہو، تو گزشتہ واقعے کی خبر آ جائے یا اس کے اندر کوئی طلب ہو۔ پھر مرکب مفید کی دو قسمیں ہو گئی تھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے، جو کہ وہ کسی نے کہا تھا وہ بیوی استعمال کرتی ہے، جملہ انشائیہ۔ اور جملہ خبریہ جس میں کوئی نیوز وغیرہ دی جاتی ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں، پہلے نمبر پہ جملہ اسمیہ ہے، دوسرا فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی کہ جس کے شروع میں اسم آ جائے، بعد میں خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو۔ پھر جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں ہے، ہوں میں سے کچھ استعمال ہوتا ہے۔ اگلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا خبر کہلاتا ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پہ کوئی پیش ہوتی ہے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ پھر اس سے اگلی ٹپ ہم نے یہ کر لی تھی کہ جب دو اسم جمع ہو جائیں، پہلا اسم الف لام والا ہو، دوسرا بغیر الف لام کے ہو، تو وہ مبتدا خبر بنا کرتے ہیں۔ اس سے اگلی ٹپ ہم نے یہ پڑھ لی تھی کہ جب دو اسم ہوں، پہلا کوئی نام ہو کسی بھی چیز کا اور بعد میں بھی کوئی اسم ہو، تو پھر یہ بھی عموماً مبتدا اور خبر بنا کرتے ہیں۔ مجھے تو یہاں تک یاد ہو گیا، حمزہ عبداللہ صاحب، ہشام حق صاحب، آپ کی خیر خیریت ہے نا؟ اب یہاں تک جملہ اسمیہ کے بارے میں کوئی سوال، کوئی الجھن، کوئی تنگی؟ ڈاکٹر صاحب ہے کوئی سوال؟ اب
اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جملہ اسمیہ کے کچھ ہمارے سامنے جملے آ جائیں تاکہ ذرا پریکٹس ہو جائے، کوئی سمجھ آ جائے۔ کوشش کرتا ہوں سلائیڈ آپ کے سامنے آئے کوئی۔ ایک سلائیڈ جاتی نہیں ہے جی۔ پہلا بھی اسم ہو اور دوسرا بھی اسم ہو، کوئی ایگزامپل تو میں نے کل کافی ساری دے دی اور آپ اسٹوڈینٹس نے بھی کافی ساری ایگزامپل لکھی تھی، جیسے الصلاۃ حاضرۃ۔ کیوں امین؟ امان صاحب کی نام؟ زید عالم نام ہے پہلا۔ تو اس طرح کافی ساری ایگزامپل ہو چکی ہیں۔ آج پھر وہی مسئلہ ہے کہ وائٹ بورڈ بھی ہم سے بھاگ گیا ہے اور میں کوئی پینٹ وغیرہ کے ذریعے کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ذریعے شیئر کروں، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ لو آج پھر ہم بغیر اوزار کے رہ گئے۔ اب بتائیں ڈاکٹر صاحب اس کا کیا حل ہوگا؟ ایمرجنسی وارڈ میں کہیں جائیں، رابطہ کرتے ہیں بھائی۔ میں دوبارہ لاگ ان ہو کے دیکھتا ہوں، شاید کوئی ترس کھا لے، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہمارے ہاتھ آ ہی جائے۔ پہلی چیز میں نے یہ بتائی طاہر صاحب کہ جب پہلا دو اسم جمع ہو جائیں، پہلے اسم پر الف لام ہو، دوسرے اسم پہ الف لام نہ ہو، تو یہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ عموماً ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی۔ اور دوسرا، جب پہلا کوئی نام اور دوسرے نمبر پہ کوئی اور اسم کھڑا ہو، جیسے زیدن عالمن، تو یہ بھی مبتدا اور خبر بنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا جاتا ہوں گھر کی طرف، دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں، تھوڑا میں دیکھوں کوئی ٹول شول ہمارے ہاتھ آتا ہے تو میں دوبارہ لاگ ان ہوتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پھر اسی غربت کے عالم میں حاضر ہیں جی، کوئی ٹول ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو تیسری کلاس ہوتی ہے نا، یہی ہمیں ہمیشہ تنگ کرتی ہے۔ نہ وائٹ بورڈ ہے اور نہ کچھ اور شیئر ہو رہا ہے۔ میں نے ادھر پینٹ اوپن کیا ہے، وہ پینٹ آپ کو شیئر کیا کرتا تھا، اس میں کبھی میں ٹائپ کرتا ہوں تو پینٹ بھی نہیں شیئر ہو رہا نا۔ چلے میں ایک اور ہلا کرتا ہوں۔ اب میں اب چیک کرتا ہوں، اب بھی نہیں آیا۔
نہیں جی، بات نہیں بن رہی. ہائڈ کیوں ہونے تھے؟ ہم سب کچھ ہر طرف سے آپشن دیکھ رہے ہیں، کہیں سے نیو ونڈو ہے لیکن کوئی وائٹ بورڈ ہمیں کہیں مل ہی نہیں رہا. کیا کیا جائے؟ پچھلی مرتبہ ہی میں نے میسج کیا ان کو، کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں. میں نے کہا یہی مسئلہ ہے کہ میں ہوتا ہوں کہ میں نے صرف وائٹ بورڈ اور کوئی سلائیڈ یوز کرنی ہے، کتاب کی تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی مجھے. ہم نے تو اس کے علاوہ پڑھنا ہے زیادہ. فن کی کتاب جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ فن کی جو کتاب ہوتی ہے یہ کسی کلاس کے اندر رکھی جاتی ہے نا، تو بڑے میٹنگ ہوتی ہیں کسی بھی ادارے میں، وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے. کوئی فن کی جو کتاب ہوتی ہے نا، وہ جب بھی کسی کلاس میں وہ رکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہونی چاہیے، تو اس میں پھر بہت سی رائے آتی ہیں. کوئی ٹیچر کہتا ہے یہ ہو، کوئی کہتا ہے یہ ہو، کوئی کہتا ہے یہ ہو. پھر ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو فن سمجھانا ہوتا ہے وہ کتاب کے اندر پورا نہیں ہوتا. اس لیے حتمی طور پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جو فن کی کتاب ہوتی ہے نا، یہ استاد پہ موقوف ہوتی ہے، یہ اس نے سمجھانی ہوتی ہے. کتاب کے اندر تھوڑا ہوتا ہے کچھ، اور استاد نے پھر کچھ زیادہ بتانا ہوتا ہے. یعنی ان فنون کی کتابوں کے اندر کتابی مواد کم ہوتا ہے، اور استادوں کے پاس دنیا کے علوم میں یا دوسرے علوم میں وہ اساتذہ کے پاس کچھ سینہ بسینہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ بتانی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے نوٹس وغیرہ بنایا کریں. خیر، کیا کیا جائے جی اب؟ کیا لکھتے ہیں شہر یار صاحب؟ میں کمی ہے بلکہ میرے اس اخلاص میں کمی ہے جی. اچھا، کوئی ایڈمن ہیلپ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتے ہیں نا ظفر صاحب. میں نے پچھلی بار کوئی 3-4 منٹ ان کو میں نے مختلف میسیجز کیے، انہوں نے سنے، ان کا رپلائی بھی آیا، لیکن ابھی وہ صحیح طرح پہنچ نہیں سکے اس سافٹ ویئر تک. اور یہ ایک اچھا سافٹ ویئر ہے، یہ کلاس روم اچھا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی وغیرہ اس کو یوز کر رہی ہیں اب آن لائن کلاسز کے لیے. ہے تو اچھا یہ کلاس روم، لیکن یہ ہے کہ ہماری سمجھ سے ابھی جو ہے نا، جو ہمارے آئی ٹی والے ہیں شاید ان کی سمجھ میں صحیح نہیں آیا. کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کب تک معاملہ حل ہوتا ہے. چلیں کوئی تقریر کریں، چلیں نور الدین صاحب تقریر کریں جی. تقریر کا انہیں کے ذہن میں آیا نا، کیونکہ یہ تقریر کرنا جانتے ہیں اجاز صاحب. آپ کے ذہن میں تو نہیں آیا. چلیں نور الدین صاحب، آپ کا مائک میں کوشش کرتا ہوں آن ہو جائے، پتہ نہیں کروں آن. نور الدین صاحب یہ وائس پرابلم ابھی تک حل نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہے جی. شہر یار صاحب سے سوال پوچھنے ہیں، ان کا میں مائک دیکھ لوں. ایک منٹ میں ذرا انتظامیہ کو میسج کروں، آئی ٹی والوں کو، کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کر دیتا ہوں.
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب کیا کروں، میری سمجھ سے ہی بات باہر ہے. چلیں زبانی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے. دیکھیں زید قائم یا زید عالم، یہ مثال ہے. معنی ہے کہ زید عالم ہے، زید عالم ہے. اس میں عالم ہونے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف. جس کی طرف نسبت ہو رہی ہو اسے کہتے ہیں مسند الیہ. کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. یہ عبد المنان صاحب نے لکھ دیا. اور جس کی نسبت ہو رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مسند. اسے کہیں گے مسند. زید عالم ہے، عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف ہوئی، زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں مسند الیہ. اور جو عالم ہے یہ اس کی نسبت ہو رہی ہے، اسے کہیں گے مسند. ٹھیک ہے جی. دو چار کو لگتا ہے سمجھ آئی، سب لوگوں کو سمجھ آ گئی. مبتدا کو ہم یعنی کہ مسند الیہ کہہ دیتے ہیں، اور جو خبر ہوگی اسے مسند کہہ دیتے ہیں. کاشف صاحب، مسند الیہ جس کی طرف اسناد، جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے، اسے کہیں گے مسند الیہ. جس کی نسبت ہو رہی ہو اسے کہتے ہیں مسند. اسے کہتے ہیں مسند. سمجھ آیا؟ زید عالم ہے، اس میں زید ہوگا مسند الیہ اور عالم ہونا کیا ہوگا؟ مسند.
عالم ہوگا مسند. لغوی معنی یہی ہے شہریار صاحب، ڈیفینیشن بھی یہی، لغوی معنی بھی یہی. جس کی طرف نسبت ہو رہی ہو وہ ہے مسند الیہ، اور جس کی ہو رہی ہو اسے کہیں گے مسند. منگنی کو آپ لوگوں میں سے کشمیر والے میرے خیال منگنی کو کہتے ہیں نا، نسبت کہتے ہیں انگیجمنٹ کو. نور صاحب ہیں کشمیر کے، کون ہیں؟ اس میں کیا ہوتا ہے، لڑکی کی نسبت ہوتی ہے لڑکے کی طرف یا دونوں کی ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہے؟ ظفر صاحب کیا بولتے ہیں اس کو، لڑکی کی نسبت ادھر ہوگی یا لڑکے کی ادھر ہوگی؟ کس طرح آپ استعمال کرتے ہیں؟ دونوں کے لیے ہوتا ہے؟ پتہ بھی نہیں. ظفر صاحب کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے اور پتہ بھی نہیں. ان مراحل سے گزر چکے ہیں یا ابھی نہیں؟ دونوں استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی شکیل صاحب. تو جس کی طرف نسبت ہو، زید قائم، زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہو گئی. زید کی طرف نسبت ہوئی، یہ ہے مسند الیہ. اور قائمون کی نسبت ہو رہی ہے، اسے ہم کہیں گے مسند. صحیح ہے جی. مثالیں تھوڑی دیکھتے ہیں. العلم نور، کیا ترکیب ہوگی اس کی؟ اب اس میں آپ دیکھیں علم نور ہے، نور ہونے کی نسبت کی گئی ہے علم کی طرف. تو العلم مسند الیہ ہے اور نور جو ہے یہ ہے مسند. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ محیط، اللہ محیط، اللہ احاطہ کرنے والے ہیں. احاطہ کرنے کی نسبت کدھر ہوئی؟ اللہ کی طرف. تو لفظ اللہ ہو جائے گا مسند الیہ اور محیط ہو جائے گا مسند. باقی یہ ترکیب کے اندر آپ نے مسند مسند الیہ کو استعمال نہیں کرنا. اللہ محیط کی اگر کہا جائے ترکیب کریں تو بس آپ اتنا ہی کہیں گے، لفظ اللہ مبتدا، محیط خبر. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اللہ احد، قرآن پاک میں آتا ہے قل ہو اللہ احد. لفظ اللہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ مبتدا اور احد خبر. اللہ ایک ہے، ایک ہونا خبر دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. اس میں لفظ اللہ مسند الیہ ہے اور احد مسند ہے. مسند الیہ اور مسند مل کر کے جملہ اسمیہ. الولد نائم، بچہ سویا ہوا ہے.
الولد نائم. الولد کیا ہے؟ مبتدا. اور نائم خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اللہ الصمد سورۃ الاخلاص میں ہی آتا ہے. اللہ بے نیاز ہے. لفظ اللہ مبتدا، الصمد خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. الخمر حرام، شراب حرام ہے. الخمر الخمر مبتدا حرام خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اللہ غفور، لفظ اللہ مبتدا، غفور خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحۃ. الدین النصیحۃ. الدین مبتدا، النصیحۃ خبر. ترجمہ کیا ہوگا؟ اینڈ پہ ہے لگے گا، دین خیر خواہی ہے. کوئی آئیڈیا ہو گیا جملہ اسمیہ کا؟ الشجرۃ کبیرۃ. جی ہاں، مبتدا شروع میں ہی آیا کرے گا. کہیں آخر میں آئے گا تو وہ آپ آخر میں ہی پھر پڑھیں گے. ابھی ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی، مبتدا شروع میں آئے گا. الشجرۃ مبتدا، کبیرۃ خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. الادب واجب. الادب واجب. الادب مبتدا، واجب خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. الارض واسعۃ. الادب الارض واسعۃ. الارض مبتدا، واسعۃ خبر.
الدین یسرن، دین آسان ہے. الدین مبتدا، یسرن خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. حافظ امجد سعید صاحب اب آپ کریں. الحج عبادت، امجد سعید صاحب. الحج مبتدا، عبادت، عبادت خبر. ترجمہ کیسے ہوگا امجد سے؟ حج عبادت ہے. الطعام لذیذ، الطعام لذیذ، الطعام مبتدا، لذیذ خبر. عبد المنان صاحب آپ کریں گے. زید طفل، طفل مانا بچہ، تو زید طفل کیا معنی ہوگا؟ زید بچہ ہے. ترکیب کیسے ہوگی عبد المنان سے؟ زید مبتدا، طفل خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمی یا خبری ہے. التاجر امین، التاجر امین. معین الدین صاحب آپ کریں تو. التاجر امین، الماء بارد، بارد مانا ٹھنڈا. الماء بارد. اچھا جی. الطفل صالح، چلیں جی یہ جملہ اسمیہ تھا، آپ کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے. اب جملہ فعلیہ ہم نے شروع کرنا تھا لیکن جملہ فعلیہ شروع کرتے ہیں. جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں فعل آ جائے.
جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں فعل آ جائے، جیسے عالمہ زیدن، عالمہ زیدن. جملہ فعلیہ کے اندر کم سے کم دو جز ہوتے ہیں. پہلے کو فعل کہتے ہیں، دوسرے کو فاعل کہتے ہیں. جملہ فعلیہ میں کم سے کم دو جز ہوتے ہیں، پہلا فعل اور دوسرا فاعل. فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا. پہلا فعل ہوگا، دوسرا فاعل ہوگا. جس بندے نے وہ فعل کیا وہ فاعل ہوگا. اب عالمہ زیدن، جاننے والا ہے زید. اس میں بھی عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے. ایسے عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو اس عالمہ کو یہاں مسند کہیں گے، یعنی فعل مسند ہو سکتا ہے. اور زید یہاں پہ بھی مسند الیہ ہے. زید مسند الیہ ہے کہ اس کی طرف اسناد، اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے. اب آپ ایک چھوٹا سا فرق دیکھیں کہ زیدن عالمن میں زید کیا تھا؟ مسند الیہ. اور عالمن کیا تھا؟ مسند. یعنی اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہو زیدن علیمہ، زید مسند الیہ ہوگا، علیمہ مسند ہوگا فعل. اور اگر علیمہ زیدن ہو تو بھی علیمہ مسند ہے، زید مسند الیہ ہے. فعل صرف مسند رہا ہے، یہ مسند الیہ نہیں ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، فعل مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری مثالیں اسی کی تو تھیں سہیل صاحب، یہ جتنی سیارے پہلے میں نے کروائی ہیں نا. ابھی اور مثالیں بھی بول دیں سہیل صاحب. العلم نور، الطعام لذیذ، کتنی ایگزامپل تھی. نہیں نہیں، اس معنی میں نہیں آئے گا. مسند یہی ہوگا کہ نسبت جس کی جا رہی ہے. مسند الیہ کی مثال کیوں نہیں ہوئی ظفر صاحب؟ ابھی بھی میں نے دوہرا دی. زیدن عالمن، زید مسند الیہ، عالمن مسند ہوگا.
علیمہ زیدن میں علیمہ مسند اور زیدن مسند الیہ. زیدن عالم کیا مطلب دونوں کیسے ہوا؟ اسم دونوں کے تو اسم ہو جاتا ہے نا، اسم مسند بھی ہے مسند الیہ بھی ہے، جیسے زیدن عالم، عالم مسند ہے وہاں پہ. جی سالم صاحب. زیدن عالم شیخ صاحب، عالم اسم ہے نا، پہلے والا زیدن مسند الیہ بن رہا ہے، بعد والا عالم مسند بن رہا ہے. ایک وقت میں ایک ہی اسم دونوں نہیں بن سکتا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بنے گا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ایک اسم وہ مسند اسی وقت بھی ہو، اسی وقت مرد بھی ہو، اسی ٹائم عورت بھی ہو، یہ نہیں ہوگا. یا تو مسند ہوتا ہے یا مسند الیہ ایک ٹائم میں. اب عالمن یہ مسند ہے، مسند الیہ اس مثال میں نہیں ہے. مسند الیہ اس مثال کے اندر زیدن ہے، لیکن اگر دیکھیں تو مسند الیہ بھی اسم بنا ہے اور مسند بھی اسم بنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم جو ہے نا وہ دونوں چیزیں بن سکتا ہے مختلف اوقات میں. اسم بھی بن جاتا ہے اور مسند بھی بن جاتا ہے، مسند الیہ بھی بن جاتا ہے. لیکن فعل 14 صدیوں میں مسند الیہ نہیں بنا. اب مزید بھی ہم اس کا کوئی اور انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ شاید اگلے دور میں مسند الیہ بن جائے. نہیں نہیں، یہ نہیں بنے گا. فعل صرف فاروق سے مسند ہوگا. ٹھیک ہے، مسند الیہ مین سبجیکٹ نہیں نہیں. کیونکہ مبتدا کے اندر مبتدا خبر میں مبتدا مسند الیہ ہے، وہاں پہ اس کو سبجیکٹ کہیں گے، وہ تو مبتدا ہے. جی ہاں جی، کیا سوال ہے اور کوئی؟ ظفر صاحب لکھتے ہیں ان کو حضرت انگلش میں کیا کہیں گے؟ انگلش میں سید ظفر صاحب بولیے، انگلش میں کیا کہیں گے مسند الیہ کو؟ کوئی نیم تو شاید ایسا انگلش میں آپ کو اگر جلدی نہیں بھی ملتا تو ان کو انگلش میں کوئی سینٹینس لکھ کے سمجھا دیں کہ یہ مطلب ہے مسند الیہ کا اور یہ مطلب ہے مسند کا. کیا لکھتے ہیں حضرت؟ تو کون پوچھ لے جیسے زیدن عالم مین زید عالم ہے تو کون عالم ہے جو عالم ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا. ہاں جی، جو پیچھے نام آ چکا ہوگا نا کسی بھی بندے کا وہ مسند الیہ ہوگا.
جی بھائی. چلیں ٹھیک ہے جی، بس کرتے ہیں. اگلی کلاسوں میں پھر انشاءاللہ یہ کوئی شو ہوتا ہے نا پھر کر لیں گے. جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.